बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। साहनिया मॉडल टाउन केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लाहौर में बड़ी अहम समाअत हुई, जो तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे दूसरा अहम केस, वो मरीम नवाज़ और सफदर अवान की अपीलें, और जो नैब ने उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी कि डेली बेसिस पर ये ट्रायल और इसको चलाया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो अपील है 1 माह के अंदर अंदर उसका फ़ैसला सुनाया जाए, वो भी अब सामने आ गई हैं। उसकी डिटेल्स और आज अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, वो क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप जानते हैं कि सफदर अवान और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं, एवन फील्ड रेफरेंस में जो इनको रिलीफ़ मिला था और इनकी सज़ाएँ सस्पेंड हुई थी। मरीम सफदर की सज़ा 7 साल थी और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना है, जबकि जो सफदर अवान है उसकी जो सज़ा है वो 1 साल थी। और उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें इन्होंने फ़ाइल की थी 2018 में। 2019 में इनकी सज़ाएं सस्पेंड हो गई थी और ये जेल से रिहा हो गए थे। और 2019 बेसिकली 2018 से ही इनकी जो अपीलें हैं वो पेंडिंग है। चौथा साल गुजरा जा रहा है और इनकी अपीलों पर इब्तदाई जो बहस होनी है वो अमजद परवेज़ साहब ने शुरू ज़रूर की थी, लेकिन ये मामला आगे नहीं चल पाया था। अब उस पर जो दरख्वास्त दी नैब ने, अदालत ने दोनों जो ऑर्डर्स हैं उनको आज तहरीरी तौर पर जारी किया है, और जिसमें कहा गया है कि मरीम नवाज़ के वकील ने मरीम नवाज़ ने कहा है कि मेरे वकील को ब्रीफ तैयार करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। अदालत ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर, उनके ख़िलाफ़ अपीलें अदालत में ज़ेर समाअत हैं। और नैब ने एक दरख्वास्त दायर की है, मुतफ़रक दरख्वास्त, जिसमें यह कहा गया है कि इन अपीलों पर समाअत जल्द मुकम्मल की जाए। एवन फील्ड रेफरेंस में अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब ने यह जारी किया है। उसमें कहा गया है कि मरीम नवाज़ ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त की। वकील की मसरूफ़ियत की वजह से मरीम नवाज़ ने कहा कि केस को मुलतवी किया जाए। मरीम नवाज़ ने कहा कि उनके वकील ने तैयारी करनी है और तैयारी का उनको मौका दिया जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि नैब के वकील ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर शदीद मुखालफत की है। वकील नैब ने कहा कि जवाज़ या बग़ैर किसी जवाज़ के या जो बेबुनियाद का इनकी तरफ से तख़ीर और इल्तवा की दरख्वास्तें हैं, इनको खारिज किया जाना चाहिए। नैब ने कहा मरीम नवाज़ की अपील 2018 से ज़ेर इल्तवा है। सज़ा 2019 में मुअत्तल की गई। मरीम नवाज़ की अपील पर 2018 के बाद मामले में पेश रफ्त नहीं हुई। इंसाफ के मफाद में इल्तवा की दरख्वास्त की इजाज़त ना दी जाए। साथ अदालत ने कहा कि नैब की तरफ से जो दरख्वास्त दी गई थी, और वो मुतफ़रक दरख्वास्त थी, जिसमें कहा गया था कि 1 माह में मरीम सफदर के अपीलों पर फ़ैसला सुनाया जाए, तो उन दरख्वास्तों में भी इस वजह से वज़न है क्योंकि 2018 से ये अपीलें पेंडिंग हैं और इन पर आगे पेश रफ्त नहीं हो सकी। इस वजह से अदालत ने उन दरख्वास्तों पर जो नैब की दरख्वास्तें हैं उस पर मरीम नवाज़ और सफदर अवान को नोटिस जारी कर दिए हैं। और अदालत ने कहा कि 6 अक्टूबर को मेन अपीलों पर भी समाअत है सफदर अवान और मरीम नवाज़ की, और साथ नैब की मुतफ़रक दरख्वास्त पर भी 6 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किए हैं। और मरीम नवाज़ और उनके वकला अदालत को आके असिस्ट करें कि क्यों ना नैब की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आपका जो हुक्म जारी किया जाए कि 1 माह के अंदर अंदर आपके अपीलों को डिसाइड किया जाए। अक्टूबर का महीना जो है इस महीने में डिसाइड किया जाए। आज अदालत ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया है। और साथ जो इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको हुक्म जारी किया है कि वो मरीम नवाज़ को नैब की दरख्वास्त पर बाज़ाब्ता नोटिस जारी कर दें तलबी का। फिर मामला आ जाता है साहनिया मॉडल टाउन केस का। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत है जहाँ पर आज समाअत हुई है साहनिया मॉडल टाउन केस की, और इजाज़ अहमद बुट्टर साहब हैं जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के। और उसमें जो मुलज़मान के वकील हैं, जो ज़्यादा मुलज़मान है, जिसमें इंस्पेक्टर रिजवान कादिर है जिसने अपनी दरख्वास्त दायर की हुई है, एक रफ़ीक है जिसने अपनी दरख्वास्त दायर की हुई है JIT के ख़िलाफ़, ये भी मुलज़मान हैं और इनके ख़िलाफ़ भी अदालत में समाअत चल रही है। और मुश्ताक सुखेरा भी बतौर मुलज़म, उनके ख़िलाफ़ भी अदालत में इस्तग़ासा में वो बतौर मुलज़म हैं। और पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वकला हैं, ट्रायल में जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ट्रायल है उसमें वकला जो हैं वो अलग हैं
اور جو JIT کیس ہے اس میں جو وکیل ہیں، جو مین وکیل ہیں وہ ہیں علی ظفر صاحب، بیرسٹر علی ظفر صاحب، اور جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پر ان کے وکیل الگ ہیں جو پاکستان عوامی تحریک کے جو مظلوموں کے۔ عدالت میں نے آپ کو بتایا تھا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ایک بڑا ایک ریمارکیبل ججمنٹ جاری کی تھی، جس میں 2 سال سے ایک درخواست پینڈنگ تھی۔ یہ درخواست تھی کس کی طرف سے؟ یہ درخواست تھی ملزموں کی طرف سے، اور انہوں نے عدالت سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ریلیف دیا جائے، اور ہمارا یہ جو کیس ہے یہ دہشت گردی کا کیس نہیں ہے، اس کو دہشت گردی سے عام سیشن عدالت میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ عدالت نے پہلے کسی ایک تاریخ پر ایک وکیل بحث کرتا تھا، دوسری تاریخ پر دوسرا وکیل بحث کرتا تھا، یہ معاملہ ایسے چلتا رہا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ عدالت نے، اور یہ پچھلے مہینے کی بات ہے، عدالت نے ان کی جو درخواستیں تھیں وہ خارج کر دی تھیں اعجاز احمد بھٹر صاحب نے میرٹ پر۔ اب یہ بیسیکلی تو آپ جانتے ہیں کہ شریف خاندان اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور حتیٰ کہ کیونکہ پولیس والے جنہوں نے شریف خاندان کے کہنے پر، وہ مشتاق سکھیرا ہوں، وہ DIG ہو، وہ SSP ہو، وہ SP ہو، وہ SHOs ہوں جو اس وقت ملزم ہیں، وہ خود تو نہیں کیس لڑ رہے، ان کا کیس تو شریف خاندان لڑ رہا ہے۔ شریف خاندان کو پتہ ہے کہ کسی ایک افسر نے بھی ہمارے خلاف بیان دے دیا یا وعدہ معاف گواہ بن گیا تو ہم کہاں جائیں گے، اور وہ جو افسران ہیں جنہوں نے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت ان کے اوپر پریشر تھا، ہم مان لیتے ہیں کہ اس وقت وہ انڈو انفلوئنس تھا CM کا، شہباز شریف کا، یا PM نواز شریف کا، مان لیتے ہیں، لیکن آج تو وہ انفلوئنس نہیں ہے۔ خدا کے لیے آج آپ اپنی غلطی کو سدھار سکتے تھے، آج آپ عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دے سکتے تھے، آج کی پروسیکیوشن کو یہ درخواست دے سکتے ہیں کہ میرا 164 کی سٹیٹمنٹ بیان کروائی جائے، میں بتاؤں گا کہ رانا ثناءاللہ نے مجھے فون کیا، مشتاق سکھیرا نے کہا کہ یہ شہباز شریف کا حکم ہے، مشتاق سکھیرا نے کہا کہ نواز شریف مجھے اس مقصد کے لیے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں اس قتل عام سے ایک دن پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی۔ اب کر کیا رہے ہیں کہ شریف خاندان نے ان کے لیے الگ الگ وکیل مقرر کیے ہیں، برہان معظم صاحب بھی اس میں وکیل ہیں، اس کے علاوہ بھی وکلا ہیں جو ٹرائل میں اس کیس کو دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جو درخواست ان کی خارج ہوئی تھی، جن ملزمان کی درخواست خارج ہوئی تھی وہ لاہور ہائی کورٹ چلے گئے، اور لاہور ہائی کورٹ میں جو کمنگ ویک ہے اس میں یہ الگ سے جو ریویژن ہے دہشت گردی عدالت کے فیصلے کے خلاف جو ریویژن فائل کی ہے وہ اگلے ہی ہفتے میں اس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور ساتھ کیا ہوا کہ جن ملزمان کی طرف سے وہ درخواست نہیں دی گئی تھی ان ملزمان نے دوبارہ درخواست دائر کر دی ہے، اور یہ عدالت میں، اور یہ قاتل شریف خاندان آپ دیکھ لیں کیسے پورے نظام کو ہائی جیک کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ پہلے ایک ہی سیم کاز آف ایکشن پر ایک درخواست خارج ہوئی، اور اس درخواست کو لاہور ہائی کورٹ میں الگ سے چیلنج کیا گیا ہے، اور وہیں پہ جن ملزمان نے پہلے درخواست جن کا نام شامل نہیں تھا انہوں نے نئی درخواستیں دے دیں، اور اس میں یہ کہا کہ کیونکہ ہم پولیس ملازمین ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی پر تھے، دوران ڈیوٹی یہ وقوع ہو گیا، دوران ڈیوٹی وہاں پر ہاتھا پائی ہوئی، اور اس ہاتھا پائی میں کیونکہ سامنے دوسری طرف سے ہمارے اوپر حملہ ہوا اور پھر وہاں پر اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور اتنے لوگ زخمی ہوئے، تو یہ معاملہ دہشت گردی کا نہیں ہے، یہ عام کیس ہے، ہم دوران ڈیوٹی یہ سارا کچھ ہوا ہے، ہم ڈیوٹی پر، اپنی آفیشیل ڈیوٹی پر تھے، ہم عوام کی خدمت پر تھے، جب ہم نے 14 لوگوں کو بھی قتل کر دیا، 100 کے قریب لوگوں کو ڈائریکٹ گولیاں بھی مار دیں، لیکن ہم عوام کی خدمت پر تھے۔ آپ دیکھیں ان کی یہ کیسے بدنیت لوگ ہیں اور اتنے بے شرم لوگ ہیں کہ آج بھی درخواستوں میں لکھتے ہیں کہ ہم بے گناہ لوگ ہیں، ہم تو ڈیوٹی پر تھے۔ اب انہوں نے نئی درخواست دے دی عدالت میں، جب اس کیس پر سماعت ہوئی تو جو پاکستان عوامی تحریک کے وکلا تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب اسی طرح کی، اس کو کہتے ہیں رول آف کنسسٹنسی، پہلے اگر کچھ جو ملزمان ہیں ان کی درخواست خارج ہوئی ہے اور میرٹ پر خارج ہوئی ہے، تو جو نئے جو ملزمان ہیں اسی طرح کا ریلیف لینے کی درخواست دیں گے تو الٹیمیٹلی ان کی بھی خارج ہونی ہے۔ اچھا، یہ بات جانتے ہیں، کون جانتا ہے یہ بات ملزمان جانتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 سال ایک درخواست کے اوپر چلایا، صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا دور گزر جائے اور تب تک جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے وہ پینڈنگ رہے۔ اور جب ہم لاہور ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں JIT کیس، تو وہاں شریف خاندان کا وکیل چیخ کر کہتا ہے کہ جناب وہاں پر یہ کیس آگے نہیں چلاتے، وہاں پر یہ نہیں کرتے، اور حقیقت یہ ہے، اور یہ جو علی ظفر صاحب ہیں یہ عدالت کو بتائیں گے کہ ان کا کردار کیا ہے۔ جب اعجاز بھٹر صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب یہ درخواستیں ہیں اور ان درخواستوں پر ہمارا کیس
دہشت گردی عدالت کی بجائے ٹرائل کورٹ میں بھیجا جائے، سیشن آرڈینری کورٹ میں بھیجا جائے، تو عدالت نے کہا پہلے اس طرح کا معاملہ تو ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ہماری طرف سے درخواست نہیں تھی، وہ درخواست باقی ملزمان کی طرف سے تھی، کیونکہ ہم بھی اس میں ایگریوڈ ہیں تو درخواست دینا ہمارا حق بنتا ہے، جس پر عدالت میں نے کہا کہ آج آپ بحث کریں۔ بحث کرنے کو یہ تیار تھے نہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری جو دوسرے ملزمان ہیں ان کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو جب تک وہ درخواست اس کا فیصلہ نہیں آتا ہماری درخواستوں کو پینڈنگ رکھا جائے۔ عدالت نے کہا ایسے نہیں ہوتا، اب وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کب آئے کب نہ آئے، ہم نے تو اپنے استغاثہ کو آگے چلانا ہے، تو آپ کو ہم معافی نہیں دے سکتے اور آپ کو بحث کرنی ہوگی۔ بڑی منت سماجت کر کے 8 اکتوبر تک 6 دن کا ٹائم ان کو ملا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ 8 اکتوبر کو یا آپ بحث کریں گے یا عدالت آپ کی درخواست اور فائل کو پڑھ کے اس پر فیصلہ سنا دے گی۔ پاکستان عوامی تحریک کے وکلاء نے، نعیم الدین چودھری صاحب تھے، باقی وکلاء تھے، انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب ہمارے حال پہ رحم کریں، 2 سال سے ان ظالموں نے ایک درخواست پر ایک درخواست دی، انہوں نے وہ جو ملزمان تھے، کبھی کسی ایک ملزم کا وکیل آ کے بحث کر جاتا تھا، کبھی دوسرے کا بحث کر جاتا تھا، کبھی تیسرے کا۔ 2 سال تک یہ تماشا لگا رہا اور بالآخر اعجاز احمد بھٹر صاحب نے انتہائی خوبصورت فیصلہ دیا اور ان کی درخواستیں ان کے منہ پر دے ماری۔ اب دوبارہ یہ ڈرامہ رچا رہے ہیں، دوبارہ یہ اس معاملے کو لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دوبارہ نظام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور ہمارا نظام اگر ہماری ججز ہماری عدالتوں نے اور ہمارے ججز نے اس نظام کو نہ سنبھالا تو دن بدن عوام کا جو اعتماد ہے وہ ان عدالتوں سے اور اس نظام سے اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، 2 ہفتے کی 3 ہفتے کی ان کو تاریخیں ملتی ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا آپ کیس دیکھ لیں، باقی کیسز دیکھ لیں، خدا کے لیے سخت فیصلے دیں، سخت فیصلے نہیں دیں گے تو داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ ججز جنہوں نے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیے، آج وہ ماضی کے جج ایک گالی بن چکے ہیں، اور اگر آج چاہتے ہیں ہمارے جو ججز ہیں کہ ان کو معزز کہا جائے، جیسے آج وہ سٹنگ ججز ہیں، سیٹ پر بیٹھے اور ان کو معزز کہا جاتا ہے، تو بعد میں بھی انہی کو معزز کہا جائے گا جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے، جو قانون کے مطابق میرٹ کے اوپر کام کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کو کیا فیصلہ آتا ہے اور کیا عدالت نے جو آج لیگی وکلاء کو یا قاتلوں کے وکیل کو سرزنش کی ہے اور برہمی کا اظہار کیا ہے، کیا یہ قائم رہتی ہے، اور 8 اکتوبر کو اگر یہ بحث نہیں کرتے تو عدالت اس درخواست کو بھی خارج کرتی ہے۔ کیا ہوگا اس کیس میں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔